بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، جریج مجھ سے کلام کرو، مگر جریج نماز میں پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، نماز ہے، اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کا سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہوا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا، مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی، اور غصے میں آ کر بددعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ چنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کی عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ چنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ کی دعا کی، پھر اس نے بچے کی پیٹھ کو ہاتھ سے ٹونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی اور وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارے معبد خانے سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔